بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ڈیموکریسی، الیکشن، ووٹ، پارلیمنٹ اور سول رائٹس کے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن سرکاری اسکولوں کا جو معیار تعلیم ہے اس کے بارے میں ہے۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے اس ویلاگ کو سرکاری ملازمین کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جو بھی آپ کے واقف کار سرکاری ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ اس ویلاگ کو ضرور شیئر کریں۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ ہمارے معاشرے میں صورتحال کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ لوگوں کے بچے جو عام لوگ ہیں، جو سرکاری ملازم نہیں ہیں، ان کے بچے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا تضاد ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے سسٹم کا، ہمارے سسٹم پر بے اعتباری کا، ہمارے سسٹم کی ناپائیداری کا اتنا بڑا یہ سوال ہے جس پر ہماری کسی سیاسی جماعت نے کبھی بھی اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاسی جماعتیں، ہماری سیاسی جماعتیں، ہم جس بھی سیاسی جماعت کو ووٹ کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے ہمارے بچوں کی تعلیم کے بارے میں اپنی پالیسی دیں، اور وہ ایسی پالیسی دیں جس میں سرکاری اسکولوں کے ذریعے، جو ہمارے آئین میں ایک چیز موجود ہے آرٹیکل 25A کے تحت، کہ سرکاری اسکولوں میں بچوں کو 16 سال کی عمر تک مفت اور معیاری تعلیم دی جائے گی، اور یہ ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے۔ یہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ لیکن ہماری سیاسی جماعتوں نے اس معاملے پر اپنے کسی بھی منشور میں، 3-4 الیکشن تو اب یہ ہو چکے ہیں نا جب سے ماشاء اللہ نہیں لگا۔ پہلے تو ہم ماشاء اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے کہ ماشاء اللہ کی حکومت ہے اور ہم جمہوریت کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اب ہمیں جمہوریت کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر 5 سال کے بعد ہماری تمام سیاسی جماعتیں اپنا منشور پیش کرتی ہیں، اور ہر سال کے حساب سے اپنا ایجنڈا بھی بتاتی ہیں کہ ہم آئندہ سال میں فلاں ٹارگٹ اچیو کریں گے۔ لیکن تعلیم کے بارے میں ہماری کسی سیاسی جماعت نے کوئی ایجنڈا ابھی تک واضح نہیں کیا۔ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کا تضاد ہے، یہ ہمارے معاشرے کا تضاد ہے کہ ہمارے سرکاری ملازم، ہمارے لوگ سرکاری ملازمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو سرکاری ملازمت مل جائے، لیکن کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم بہتر نہیں ہے۔ اگر سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم بہتر نہیں ہے تو بندہ ان سے پوچھے کہ کیا آپ کے محکمے میں آپ کی سروسز کا معیار بہتر ہے؟ تو اس کا مطلب پھر یہ نکلے گا کہ پاکستان کے عوام اپنے سرکاری ملازمین کو تنخواہوں کے ذریعے اس حد تک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس حد تک ان کو سروسز دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مہنگے پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم دلوا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سرکاری ملازموں کے بچے لازمی طور پر، اور یہ ہماری سیاسی دیکھیں، یہ ہمیں خود سے کوشش کرنی پڑے گی۔ ہم جس بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اپنی سیاسی جماعت سے مطالبہ کرنا پڑے گا کہ ہماری سیاسی جماعت سرکاری ملازمین کو پابند کرے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلوائیں گے۔ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق یہ پڑے گا کہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہماری سرکاری ملازمین ہیں، وہ 1 سال کے اندر ہمارے سرکاری اسکولوں کا معیار تعلیم بھی بہتر بنا دیں گے، اور
جو سہولیات وہاں پر میسر نہیں ہیں، جو سہولیات سرکاری اسکولوں میں میسر نہیں ہیں وہ بھی میسر ہو جائیں گی، لیکن شرط ایک ہے کہ سرکاری ملازمین کے بچے، ہمارے بیوروکریسی کے جو بچے ہیں، ہمارے سول سرونٹس کے جو بچے ہیں، وہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی ٹائم میں یہ بہتر ہو جائے گا، سرکاری اسکولوں کا معیار بہتر ہو جائے گا۔ ہم آپ کے ساتھ یہ بات بھی ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایک ماں باپ دکھا دیں، کوئی ماں باپ دکھا دیں جن کی یہ خواہش نہ ہو کہ ان کے بچوں کو اچھی اور معیاری تعلیم ملے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہے، چاہے وہ سرکاری ملازم ہیں چاہے عام افراد ہیں، ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ ان کے بچوں کو اچھی، معیاری اور سستی اور مفت تعلیم ملے۔ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں اس طرف توجہ نہیں کر رہی۔ ہونا یہ چاہیے، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ اپنی اپنی سیاسی جماعتوں سے اس بات کا تقاضا کریں کہ ہماری سیاسی جماعتیں، دیکھیں 3 سیاسی جماعتیں ہماری بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ کر رہی ہے، بلوچستان میں اس کی حکومت ہے، پنجاب میں PMLN کی حکومت ہے، KPK میں PTI کی حکومت ہے۔ اگر اس وقت انہی جماعتوں کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا جو ان کے سپورٹرز ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کرنے لگ جائیں کہ جناب سرکاری ملازمین کو پابند کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں تعلیم دلوائیں، تو یقیناً اس سے 1-2 سال کے اندر، 1-2 سال یا 3 سال کے اندر بہت فرق آ جائے گا، ہمارا معیار تعلیم بہت بہتر ہو جائے گا۔ دیکھیں ہماری عمر کے لوگ سرکاری اسکولوں میں ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اس وقت پرائیویٹ اسکولوں کا رواج نہیں تھا۔ ہم آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس وقت جو مہنگائی کا طوفان جس کو عوام فیس کر رہے ہیں، اس طوفان کو فیس کرنے میں آسانی ہو جائے گی اگر سرکاری اسکولوں میں بچے تعلیم حاصل کریں گے۔ ماں باپ اس قابل نہیں رہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کی مہنگی فیسیں ادا کر سکیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کی مہنگی فیسیں سرکاری ملازمین ادا کر رہے ہیں، یا جو بڑے کاروباری افراد ہوں گے یا جو دیگر پروفیشن سے منسلک لوگ ہوں گے وہ لوگ ادا کر رہے ہیں۔ میں اپنے ارد گرد موجود بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھی تعلیم حاصل نہیں کروا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی نے انہیں مجبور کر دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی بجائے فوری طور پر، یعنی کہ مائنر ایج میں، چھوٹی عمر میں وہ اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف یا میکینکس کی طرف یا ورک شاپس کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پیرنٹس کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر کوئی اپنا ذریعہ روزگار یا کوئی اپنا پروفیشن بنا سکیں یا اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکیں۔ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کریں گے کہ اگر آپ دنیا کے باقی ممالک کو دیکھیں جو کہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک نے جتنی بھی ترقی کی ہے، چاہے ان کی انڈسٹری ہے، چاہے ان کی سائنس ہے یا ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے انہوں نے اپنے سرکاری اسکولوں کے ذریعے ترقی حاصل کی ہے، پرائیویٹ اسکولوں کے ذریعے ترقی انہوں نے حاصل نہیں کی۔ تو یہ بات ہماری سیاسی جماعتوں کو یا ہمارے حکمرانوں کو یا ہماری ریاست کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں وہ بچوں کی اس قسم کی تعلیم ان کو دیتے ہیں، میٹیریلسٹک مائنڈ ان کو بنایا جاتا ہے، ان کی تربیت نہیں کی جاتی
لیکن جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی دھیان دیتے ہیں اور ان کی تعلیم پر بھی دھیان دیتے ہیں، اور ان کی جو ترقی کا راز ہے، آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھ لیں، ان کی ترقی کا راز ان کے سرکاری اسکولوں کی تعلیم میں ہے، پرائیویٹ اسکولوں کی تعلیم میں نہیں ہے۔ لیکن ہماری سیاسی جماعتیں ہم سے جو وعدہ وعید کرتی ہیں اس میں تعلیم کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، لیکن تعلیم تمام بچوں کی ضرورت ہے اور اس پر توجہ دی جانی چاہیے۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ اگر سرکاری اسکولوں میں کوئی سہولیات میسر نہیں ہیں تو آپ یقین مانیں کہ اگر اسی بیوروکریسی کے بچے، سول سرونٹس کے بچے، ہمارے سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں گے تو وہ تمام سہولیات، وہ تمام معیار تعلیم جو ریکوائرڈ ہے ہر پیرنٹس کو، وہ ہمارے سرکاری اسکولوں میں ہی میسر ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، اور پولیٹیکل ول عوام نے اپنی سیاسی جماعتوں تک پہنچانی ہے۔ یہ ہمارے سول رائٹس ہیں، ہم نے اپنے سول رائٹس کے لیے اپنی سیاسی جماعتوں کو مجبور کرنا ہے کہ آپ اس پر پالیسی دیں۔ دیکھیں، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے کہ سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری اسکولوں میں داخل ہو جائیں۔ جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ جب تک عوام کے بچے، دیکھیں اس میں ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، بچوں میں تفریق نہیں ہونی چاہیے، بچوں میں ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اگر سرکاری ملازمین کو اپنے بچے عزیز ہیں تو عوام کو بھی اپنے بچے عزیز ہیں، لیکن یہاں پر ڈسکرمنیشن ہے کہ عوام کے بچوں کو معیاری تعلیم نہیں مل رہی اور سرکاری ملازمین اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ تو اس ڈسکرمنیشن کو ہماری سیاسی جماعتیں ہی ختم کر سکتی ہیں، اس کو ہم نہیں ختم کر سکتے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سول رائٹس کی جد و جہد میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور ہمارے ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہم اپنی بات جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچا سکیں۔ یہاں پر آج کا ہم اپنا ویلاگ ختم کریں گے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اسے لازماً شیئر کریں، لائک اور کامنٹ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔